اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بڈانی ٹاکس کے ساتھ ممتاز احمد بڈانی۔ تو امید ہے تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے 4 اہم خبریں لے کے آئے ہیں۔ جس دوست نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا، اس سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، تو اپنے کمنٹس لازم دیا کریں۔ آج ہم سب سے پہلے یہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے جو سعودی عرب میں ہمارے مقیم پاکستانی بھائی رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، انہیں خوشخبری دیں گے کہ سعودی عرب میں اب جو خاص کر گھریلو ڈرائیور، گھریلو ملازمین، عامل منزلی ہو گئے یا دوسرے جو گھریلو اس میں آتے ہیں پیشے میں، تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ گورنمنٹ نے اب ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پہلے مشکل ہوتا تھا ان کے لیے نقل کفالہ، اب نقل کفالے میں آسانی ہو گئی ہے۔ اب آن لائن مساند ایک پیج بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اس کے ذریعے ان کے جو شرائط ہیں وہ پوری کر کے اپنا نقل کفالہ دوسرے کفیل کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں کہ پاکستان ہائر ایجوکیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں جو ہے نا کافی تعداد میں یونیورسٹیز، کالج غیر قانونی جو ہے نا پاکستان میں چل رہے ہیں، ان کی لسٹ انہوں نے جاری کی ہے۔ ان کی بھی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ باقی آپ کے سامنے جو بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کا معاملہ ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا گفتگو کریں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ تفصیل اس کی بتائیں گے۔ سوئس بحریہ کا کنٹینر بردار جہاز ماشاءاللہ تبارک اللہ MSC لوریٹو جدہ اسلامی بندرگاہ پہنچ گیا ہے۔ سوئس جہاز جس کی 400 میٹر طویل، 61 میٹر چوڑائی اور 33 میٹر اس کی گہرائی ہے، اس جہاز میں 24,346 کنٹینر سٹور کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے۔ یہ پیسنجر والا نہیں ہے، یہ لوڈر ہے، سامان جس میں ایک جگہ، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک منتقل کرتے ہیں، یہ وہی جہاز ہے۔ ماشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز پہلی مرتبہ جدہ میں پہنچا ہے۔ سعودی بندرگاہ پہنچنے والا یہ سب سے بڑا کنٹینر بردار جہاز ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار بھی بتائی گئی ہے کہ 22.5 ناٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ سوئس جہاز کے جدہ اسلامی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے بندرگاہ کے مسابقت کی حیثیت مضبوط ہوئی ہے۔ جدہ اسلامی بندرگاہ کا بنیادی ڈھانچہ اعلیٰ معیار کا ہے اور یہاں بڑے کنٹینر بردار جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جدہ اسلامی بندرگاہ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ کئی توسیع منصوبے بھی زیر تکمیل ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ 2030 تک یہاں کنٹینر اسٹیشنوں کی گنجائش 13 ملین سے زیادہ ہو جائے۔ یہ ماشاءاللہ شہزادہ محمد بن سلمان کی کاوشیں ہیں جو رنگ لا رہی ہیں۔ آج تک یہ اتنا بڑا جہاز جدہ میں نہیں آیا تھا جو پہلی بار یعنی جدہ پہنچا ہے، اور اتنی گنجائش ہے کہ 24,346 کنٹینر اس میں آ جاتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ پاکستان پنجاب میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ملک بھر کے غیر قانونی اور جعلی تعلیمی اداروں کی لسٹ جاری کر دی ہے۔ پاکستان بھر میں پنجاب غیر قانونی یونیورسٹیز کے کیمپس اور کالج میں پہلے نمبر پر ہے۔ حیران کن بات ہے کہ پنجاب میں جعلی کالج اور یونیورسٹیز چلائی جا رہی ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ ہماری حکومت، ہماری گورنمنٹ کہاں ہے؟ اس پہ کیوں کارروائی نہیں کی جاتی؟ اسی وجہ سے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، جرائم جنم دیتے ہیں۔ اس وجہ سے HEC کی جانب سے پنجاب کے 95 تعلیمی ادارے، 95 تعلیمی ادارے غیر قانونی قرار دے دیے گئے ہیں، جس میں ملتان، جنوبی پنجاب کا ملتان شہر سر فہرست ہے، جس میں 8 تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں۔ جنوبی پنجاب سے متعدد کالج اور یونیورسٹیز بھی شامل ہیں۔ ان کے کیا نام ہیں اور کہاں کہاں سے ہیں، ان کے نام میں تو نہیں لوں گا، لیکن آپ خود جا کے اس کی فہرست آپ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں بھی آ سکے کون سی جو ملتان میں یا جنوبی پنجاب میں یا پنجاب میں یا پاکستان بھر میں کون کون سی غیر قانونی یونیورسٹیز اور کالج ہیں جو چل رہے ہیں۔
وہاں پہ بچوں کو داخل کرانا یا وہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ HEC کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کافی ساری لمبی لسٹ ہے، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، صرف ملتان میں 8 تعلیمی ادارے ہیں ایسے، یونیورسٹیز اور کالج جو غیر قانونی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے جو آج کل سکینڈل چلا ہوا ہے اسلامی یونیورسٹی کا، تو وہ کہاں تک پہنچا، وہ سب کے سامنے ہے ابھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کوئی بھی اس کا حل نہیں ہوا۔ اب پتہ نہیں ہمارے گورنمنٹ کے ادارے یا دوسرے گورنمنٹ یا اس چیز کو ہینڈل کرنے والے ادارے کہاں غائب ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب یہ شنید میں یہ آیا ہے کہ وہ جو ملزمان ہیں ان کے خلاف صرف نشہ آور گولیاں رکھنے یا نشہ سمگل کرنے یا کوئی چیز، یعنی چھوٹے موٹے ان پہ جو لگا کے ان پہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ وہ جو لڑکیوں والا معاملہ، وہ تو اس کا نام و نشان ختم کر دیا گیا ہے۔ کتنے دکھ اور رنج کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح ہو رہا ہے، اتنی بڑی زیادتی، اتنے بڑے جرائم، 5500 ویڈیوز اور پکچر یا کوئی چیز جو برآمد ہوئی ہیں، بلیک میلنگ جو کرتے تھے، ان کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی، کتنی بچوں کے ابھی سنید میں ہے کہ رشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں، ان کے رشتے طے تھے، تو یہ جو اب سکینڈل سامنے آیا اس وجہ سے اب ان کے رشتے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک خیر کرے۔ بہرحال اس پہ جو ہے نا اب گورنمنٹ تو بس اللہ ہی حافظ ہے گورنمنٹ کا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس چیز پہ جو ہے نا سوچنا چاہیے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو، ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، سینٹ کو، قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، سب کو مل بیٹھ کے ایک قانون بنانا چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے جو نا طلبہ تنظیم لازم بحال ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ یہ پروفیسر، یہ جو بھی سٹاف ہوتا ہے، اس سے ذرا کچھ خوف زدہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کے جرائم کرنے کی ان کی جرات نہیں ہوتی، کافی اس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ طلبہ تنظیم جو ہے نا اس کا بین ختم کیا جائے۔ لڑکیوں کا، خاص کر لڑکوں سے الگ کیمپس ہونے چاہیے جس میں صرف فیمیل جو ہے نا پروفیسر تعینات کی جائیں، فیمیل ٹیچر یا پروفیسر جو ہے نا ان کو تعلیم دیں۔ یہ یعنی مکس جو ہے نا کو ایجوکیشن کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا کلچر بھی کہتا ہے، ہمارا اسلام بھی یہی درس دیتا ہے ہمیں۔ یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم کو بھی ختم کرنا چاہیے، اور سالانہ امتحانات کا جو ہے نا وہ متعین کیجیے، سالانہ امتحانات ہوں اور بورڈ اس کا رزلٹ بنائے۔ یہ پروفیسر یہ جو اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، ان کے اختیار میں یہ کوئی چیز بھی نہ ہو۔ اس طرح جو ہے نا ہماری ملک کی، ہمارے پاکستان کی معصوم بچوں کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، جو کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں، جو اپنے ملک قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، وہ ان ویڈیو سے اس طرح بچ سکتی ہیں۔ اس پہ اقدامات لازم اٹھانے چاہیے۔ اچھا، اب ہم آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو سعودی عرب میں ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ پہلے ذرا مشکل ہوتا تھا گھریلو ڈرائیور عامل منزلی یعنی خدامہ کا جو نقل و کفالہ ہے۔ اب گورنمنٹ نے جو ہے نا اس پہ آسانی پیدا کر دی ہے۔ مستند جو ایک اب سسٹم بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ آن لائن جو ہے نا ایک کفیل دوسرے کفیل کے ساتھ طے کر کے تنخواہ ہر چیز اوکے کر کے وہ اپنا نقل و فالہ لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ نقل و فالے والا سسٹم نہیں تھا، بڑی مشکلات ہوتی تھیں، جوازات جانا پڑتا تھا، کسی کا ہو سکتا تھا کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس میں آسانی ہے، اور دونوں کفیل اگر راضی ہیں تو ان کا نقل و فالہ، اور وہ عامل بھی راضی ہے تو نقل و فالہ ان کا ہو سکتا ہے۔ جو فیس ہے گورنمنٹ کی وہ پے کریں اور نقل و فالہ کریں۔ اس کے علاوہ جو یہ سوشل میڈیا پہ واویلا ہوا ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ جو حروب ہیں یا جو یعنی اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ ابھی تک اس طرح کی کوئی مستند خبر نہیں آئی۔ حروب والے اگر جا بھی رہے ہیں تو وہ پھر واپس نہیں آ سکتے، یہ آپ کے علم ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یعنی ابھی یہ ہے کہ سہولت ہے، اب حروب والے اپنے ملک وطن جا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی تھا کہ حروب والے کسی صورت بھی نہیں جا سکتے تھے، جب تک کوئی کفیل کی معرفت یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا یا پولیس پکڑتی تھی تو ان کو پھر بھیج دیتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب انہیں کوئی ایشو نہیں ہے، سفارت خانے میں جائیں، وہاں سے پیپر بنوائیں،
پھر جوازات میں جائیں، پھر مکتب العمل سے پیپر ایک لیٹر لیں، پھر جوازات میں جمع کرا کے ان کا خروج آسانی سے لگ سکتا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آ سکتے۔ حروب کے جو بھی معاملات ہیں جو ادھر سے سفر ہو کے ہیں، اب نئے قانون کے تحت وہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ آپ کے علم ہونا چاہیے۔ فی الحال اپنے میزبان ممتاز احمد بڈانی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔